اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الدرس الثامن الحوار، آٹھواں درس حوار یعنی مکالمہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حوار اور مکالمہ کہتے کسے ہیں۔ حوار کہتے ہیں ہوا تبادل الکلام بین طرفین او اکثر لغرض التفاہم او التوضیح، دو بندوں یا کئی بندوں کا آپس میں گفتگو کرنا تاکہ بات کو ایک دوسرے کو سمجھایا جا سکے یا ایک دوسرے کے لیے بات کی وضاحت کی جا سکے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم عربی زبان میں حوار کہتے ہیں اور اردو زبان میں ہم اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم عربی زبان میں جو مکالمہ ہے اس کو پڑھیں گے اور ہم استاد اور طالب علم کے درمیان حوار اور مکالمے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عربی زبان میں اس کا کیا اسلوب ہے، آئیں ذرا دیکھتے ہیں۔ الدرس الثامن الحوار، آٹھواں درس الحوار یعنی مکالمہ۔ استاد، طالب اور طالب علم، تو ان دو بندوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوگا ایک دوسرے کو کچھ چیز سمجھانے کے لیے یا کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے۔ یا ولدو، استاد، اے لڑکے، اے میرے بیٹے۔ نعم، جی، یا سیدی، جی میرے آقا و سردار۔ مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی جواد، طالب علم، میرا نام کیا ہے؟ جواد ہے۔ کیف حالک، استاد اپنے طالب علم سے پوچھتا ہے کیف حالک، تمہارا حال کیا ہے، تم کیسے ہو؟ طالب علم جواب دیتا ہے بخیر، میں ٹھیک ہوں، والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی حمد ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ربی، یہ طالب علم جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، آپ نے ان مثالوں میں ملاحظہ کیا ہوگا، جب استاد سوال کر رہا ہے تمہارا نام، تمہارا حال کیسا ہے، تمہارا رب کون ہے، تو استاد چونکہ سامنے والے کے لیے کسی چیز کو منسوب کر رہا ہے، تو سامنے والے کے لیے کسی چیز کو منسوب کرنا ہو تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہم اگر سامنے والا مذکر ہو تو ہم کا پروناؤن کو استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے انگلش میں یور استعمال ہوتا ہے۔ اور جب طالب علم جواب دے رہا ہے تو یہ چیز کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اور جب ہم اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کرتے ہیں تو اس کے لیے یائے ساکنہ کو استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے ہم انگلش میں لفظ مائی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، من رسولک، تمہارا رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولی، اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں، اپنی طرف نسبت دی ہے تو یا کو استعمال کیا ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہاں پہ استاد پوچھ رہا ہے اور دین کو سامنے والے اسٹوڈنٹ کی طرف نسبت دے رہا ہے، تو کیا کہا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ شاگرد کہتا ہے الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، اسلام میرا دین ہے۔ تو یہاں پہ دین کو اس نے اپنی طرف نسبت دی تو یا پروناؤن کو استعمال کیا۔ ما کتابک، تمہاری کتاب کیا ہے؟ القرآن الکریم کتابی، قرآن کریم میری کتاب ہے۔ ما قبلتک، تمہارا قبلہ کیا ہے؟ الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اسم دولتک، تمہارے ملک کا نام کیا ہے؟ اسم دولتی پاکستان، میرے ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان ہے۔
یہ ہو گیا استاد اور طالب علم کے درمیان مکالمہ۔ ابھی آگے ہم مکالمہ بیان کرتے ہیں استانی اور طالبہ کے درمیان۔ استاذۃ استانی، طالبۃ طالبہ فیمیل اسٹوڈنٹ، یا بنتو اے میری بیٹی، نعم یا سیدتی طالبہ کہتی ہے جی میری سردار، مسموکی تمہارا نام کیا ہے، نعم یا سیدتی طالبہ کہتی ہے نعم یا سیدتی جی یا سیدتی میری شہزادی یا میری آقا، یہ آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ اس کا۔ مسموکی ابھی استانی کہتی ہے اپنی طالبہ سے تمہارا نام کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں استانی کس سے خطاب کر رہی ہے؟ فیمیل اسٹوڈنٹ سے۔ تو اگر سامنے والا جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں خاتون ہو، فیمیل ہو، تو اس کی طرف کسی چیز کو نسبت دینا چاہیں تو ہم کون سی ضمیر استعمال کرتے ہیں؟ کاف زیر کی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے استانی کیا کہہ رہی ہے؟ مسموکی، ٹھیک ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی فاطمۃ میرا نام فاطمہ ہے۔ کیف حالکی تم کیسی ہو، تمہارا حال کیسا ہے؟ انا بخیر میں ٹھیک ہوں، والحمد للہ اور اللہ کی حمد ہے۔ من ربکی تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ربی اللہ میرا رب ہے۔ من نبیکی یہاں پہ استانی پوچھتی ہے تمہارا نبی کون ہے؟ تو یہ طالبہ جواب دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ ما دینکی استانی پوچھتی ہے تمہارا دین کیا ہے؟ الاسلام دینی طالبہ کہتی ہے میرا دین اسلام ہے۔ ما کتابکی استانی کہتی ہے کہ تمہاری کتاب آسمانی کتاب کون سی ہے؟ تو طالبہ جواب دیتی ہے القرآن کتابی قرآن میری کتاب ہے۔ ما قبلتکی استانی پوچھتی ہے کہ تمہارا قبلہ کیا ہے؟ تو یہ طالبہ جواب دیتی ہیں الکعبۃ قبلتی کعبہ میرا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں استانی والے جو سارے سوالات ہیں یہاں پہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہاں پہ استانی نے کیا استعمال کیا ہے؟ کاف زیر کی۔ کون سی پروناؤن استعمال کی ہے؟ کاف زیر کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استانی جو ہے سامنے جس سے خطاب کر رہی تھی وہ کیا تھی؟ طالبہ تھی۔ تو سامنے والا اگر مؤنث ہو اس کی طرف اگر ہم کسی چیز کو نسبت دینا چاہیں تو ہم کاف زیر کی ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ استانی نے نام کو نسبت دی، حال کو نسبت دی، رب کو، نبی کو، دین کو، کتاب کو، قبلہ کو، ان ساری چیزوں کی نسبت کس کی طرف دی؟ سامنے والی مؤنث کو۔ تو کاف زیر کی پروناؤن استعمال کی، ٹھیک ہے؟ پھر جب جواب آیا تو جواب میں یہ جو طالبہ تھی جس کا نام فاطمہ ہے اس نے ان چیزوں کو اپنی طرف نسبت دی۔ تو اپنی طرف نسبت دینا چاہیں، یہ بتانا چاہیں کہ یہ چیز میری ہے، تو اس کے لیے کیا ہم پروناؤن استعمال کرتے ہیں؟ یا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس نے یا کو استعمال کیا۔ دیکھیں اسمی، ربی، نبی، دینی، کتابی، قبلتی، دیکھیں ان چیزوں کو اپنی طرف جب نسبت دی تو یا کو استعمال کیا۔ ابھی آ جائیے آپ تمرین کی طرف۔ پہلی تمرین ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ میں طالب علم ہوں، میرا نام بلال ہے، یہ میرا مدرسہ ہے۔ میں طالب علم ہوں، انا طالب، اس کا سمپل ہے انا طالب۔ میرا نام بلال ہے، یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ میرا نام کو اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں تو ہم یا کو استعمال کریں گے۔ اسمی بلال،
آگے کیا ہے؟ یہ میرا مدرسہ ہے. مدرسہ عربی زبان میں کیا ہے؟ مؤنث ہے. اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہم استعمال کریں گے ہذہ. ٹھیک ہے، مدرسہ قریب ہے اور مؤنث ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہذہ. ہذہ یہ میرا مدرسہ ہے. ہذہ مدرستی. ہذہ مدرستی. وہ میرا کالج ہے. ٹھیک ہے، کالج کو عربی زبان میں کہتے ہیں کلیتن. کیا کہتے ہیں؟ کلیتن. اور آخر میں چونکہ اس کے گولتا آ رہی ہے، اور ہم نے کیا پڑھا کہ جس کے آخر میں گولتا آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے. تو کلیتن یعنی کالج، اس کے آخر میں آ گئی ہے گولتا، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ میرا کالج ہے. ایک بات کہ یہ دور ہے، ٹھیک ہے، دور کی طرف اشارہ کرنا ہے ہم نے. دوسرا یہ مؤنث ہے، دور بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، تو اس کے لیے ہم کون سا اشارہ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں؟ تل کا. تو ہم لیں گے تل کا. تل کا. ایک بات، میرا کالج ہے. ابھی کالج کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ میرا کالج ہے، مائی کالج. تو اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ آخر میں یا لاتے ہیں. تو ہم کہیں گے تل کا کلیتی. تل کا کلیتی. ٹھیک ہے. آگے جو جملے ہیں، وہ میری کتاب ہے اور یہ میری کاپی ہے، یہ میرے استاد ہیں، وہ میرا دوست ہے، یہ مدرسے کا منشی ہے اور وہ مدرسے کا چپڑاسی ہے. ان کو آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے. اسی طریقے کے مطابق تھوڑی سی دقت کر کے کہ اشارہ کون سا استعمال کرنا ہے، نسبت جب دینی ہے سامنے والے کی طرف تو کیا استعمال کرنا ہے، اپنی طرف دینی ہے تو کیا استعمال کرنا ہے. اسی دقت کے ساتھ آپ نے باقی جو جملے ہیں ان کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. ابھی آ جائیے آپ دوسری تمرین کی طرف. اردو میں ترجمہ کریں. یا فاطمہ تو، اے فاطمہ، این اختکی، تمہاری بہن کہاں ہے؟ این یعنی کہاں، اختکی تمہاری بہن. سامنے جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں کیا ہے؟ فاطمہ ہے، فیمیل ہے، اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں بہن کی. تمہاری بہن، تو ہم کیا لائیں گے؟ کاف زیر کی پروناؤن لائیں گے. این اختکی، تمہاری بہن کہاں ہے. هل هذا ابوکی، کیا یہ تمہارے بابا ہیں. هل تلکا، تلکا وہ، کیا وہ زمیلتکی، کیا وہ تمہاری دوست ہے. هل هذه جارتکی، کیا یہ تمہاری پڑوسن ہے. لمن، لمن کا معنی کیا ہے؟ کس کا. لمن تلک السیارۃ، تلک السیارۃ وہ گاڑی، لمن کس کی ہے، وہ گاڑی کس کی ہے. باقی لمن ھذا الصندوق، کیف حالکی، انا بخیر، کیف والدکی، والدی بخیر. ان جملوں کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. باقی آگے ایک تنبیہ کر رہے ہیں، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ حال پوچھنے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں تمہارا کیا حال ہے، تم کیسے ہو، ہاؤ آر یو، یہ جو مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں بھی مختلف طریقے ہیں. کبھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیف انت، کیف انت بھی آپ کہہ سکتے ہیں مذکر کو، اور مؤنث کو آپ کہہ سکتے ہیں کیف انتی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ مذکر کو کہہ سکتے ہیں کیف حالک، اور مؤنث کو آپ کہہ سکتے ہیں کیف
حالکی، اور فقط آپ یہ کہنا چاہیں کیف الحال، کیف الحال بھی آپ کہہ سکتے ہیں مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ تو مختلف الفاظ آپ جو ہیں سامنے والے کا حال پوچھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جواب میں آپ فقط انا بخیر بھی کہہ سکتے ہیں، فقط طیب بھی کہہ سکتے ہیں، اور فقط الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج کے درس میں ہم نے جانا کہ آپس میں مکالمہ کیسے کیا جاتا ہے، اور سامنے والے کی طرف جب ہم نے کسی چیز کی نسبت دینی ہو، اگر وہ مذکر ہے تو کاف زبر کا پروناؤن کو استعمال کریں گے، اگر سامنے والی مؤنث ہو تو اس کے لیے ہم کاف زر کی پروناؤن کو استعمال کریں گے، اور اگر ہم نے مکالمے کے دوران اپنی طرف کسی چیز کو نسبت دینی ہو تو ہم یا ساکنہ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جانا، اور ہم نے جانا کہ حال پوچھنے کے مختلف طریقے ہیں، کیف انت، کیف حالک، کیف انتی، کیف حالکی، کیف الحال، یہ مختلف طریقوں سے ہم اگلے بندے کا حال احوال پوچھ سکتے ہیں، اور جواب بھی مختلف طریقے سے دے سکتے ہیں، انا بخیر، طیب یا الحمدللہ، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی ہم ذرا ڈکشنری جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ الحوار مکالمہ، دولت ملک، صحیح تندرست، جارت پڑوسن، کلیت کالج، طیب اچھا۔ تو آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نئے ٹاپک کو لے کے حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔